بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بڑی بڑی قومیں برباد ہوئیں تو وہاں پہ ایک دو غدار ہوتے تھے۔ ہمارے ملک میں غداروں کی تو بہتات ہے ہی ہے، ایسے ڈفرز کی، ایسے جاہلوں کی بھی بہتات ہے جو ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے ملک کی جڑیں ہل جائیں۔ نون لیگ کی مائزہ حمید یہ پوسٹ کرتی ہیں کہ فوج کو بدنام کرنے والے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جائیداد ضبط کرنے کا بل منظور کر لیا گیا۔ اب خبر سچ نہ بھی ہوتی، اوورسیز پاکستانی پہلی چیز کیا سوچیں گے کہ یار کسی کے بھی اوپر ڈال کے کہ تم نے فوج کو بدنام کیا، اس کا پلاٹ ضبط ہو جائے گا، ان کی جائیداد ضبط ہو جائے گی، ان کی کوئی گاڑی یا پاکستان میں ضبط ہو جائے گی، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنی جائیداد، اپنا پلاٹ، اپنی گاڑی بیچیں گے اور پیسہ لے کے باہر چلے جائیں گے۔ اس قدر ڈفر لوگ اس وقت مسلط کیے ہیں فوج نے کہ جن کی اپنی زبانیں بھی لمبی ہیں اور فوج خود بھی بالکل انہی کی طرح ہے۔ میں نے دن کو ایک پوسٹ کیا تھا، سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جی کچھ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں جی مریم نواز نے ایک سڑک بنوا دی ہے اور ایک جگہ بڑی صاف کروا دی ہے۔ تو میں نے آگے سے پوسٹ لکھی، میں نے کہا کہ دیکھو، اگر لوگوں نے سڑک بنانے پہ ووٹ دینا ہوتا تو ریاض ٹھیکیدار کو پھر وزیر اعظم بنوا لیا جاتا۔ سڑکیں بھی وہ زیادہ اچھی بنا سکتا ہے، گلیاں بھی وہ زیادہ صاف رکھ سکتا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ زیادہ اچھی بنا سکتا ہے، پروجیکٹ بنانے میں اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پاکستان میں، تو پھر تو اس کو وزیر اعظم بنا دیتے، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے۔ جب حکمران چنا جاتا ہے تو اس لیے چنا جاتا ہے کہ ایک فلاحی ریاست بنے گی جو عوام کو اون کرے گی، تعلیم، صحت، انصاف، یہ بنیادی چیزیں عوام کو ملیں گی، عوام سے بولنے کی آزادی نہیں چھینی جائے گی، عوام کے ووٹ کی حفاظت ہوگی، ریاست انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی، ہر شہری محفوظ محسوس کرے گا۔ ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ لیکن ایک سڑک جی ہم نے بنا دی ہے دوبارہ توڑ کے، یا ہم نے ایک کوئی گلی جو ہے وہ صاف کروا دی ہے جو 2 دن بھی نہیں صاف رہے گی اور دوبارہ وہی کوڑا کرکٹ نظر آئے گا، اور یہ جی ہماری کارکردگی ہے، اس پر ہمیں ووٹ دو۔ پورے پنجاب کے 36 یا 38 اضلاع ہیں، ان کا سارا بجٹ لاہور پہ لگاتی رہی نون لیگ پچھلے 15-18 سال سے، اور پھر کہتے ہیں جی آپ لاہور دیکھ لینا جی۔ تو میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جرنیلوں کی اور شریفوں کی ایک ہی سوچ ہے کہ اگر ہم ایک سڑک بنا دیں گے، 2 گلیاں صاف کر دیں گے تو عوام ہمیں ووٹ دے دے گی، اور کیونکہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، جرنیل بھی اور شریف بھی، تو انہیں لگتا ہے کہ یہی پالیسی چلے گی جو پہلے چلتی رہی ہے کہ ہم کہیں گے دیکھو نا جی ہم نے سڑکیں صاف کر دی ہیں، ہم نے تجاوزات ہٹا دیے ہیں، ریڑھی بانوں کا کام ختم کر دیا، ٹھیے لگانے والوں کا کام ختم کر دیا، اور کاری دیکھیں ہم نے تجاوزات ختم کر دی ہیں، سڑکیں کھلی ہو گئی ہیں۔ پورے ملک کی 8-10 سڑکیں اگر آپ کھول دیں گے تو اس سے آپ کو ووٹ مل جائے گا پورے ملک سے، اور آپ حکومت کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ کوئی بھی جن یا چڑیل میک اپ کر لے، کوئی گنجا وگ لگا کے آ جائے اور کہ جی دیکھیں نا میں بڑا ہینڈسم ہوں، کوئی جن یا چڑیل میک اپ کر کے آ کے اپنے آپ کو ایک خوبصورت انسان بنا کے دکھا دے اور کہ جی دیکھو جی میرے تو حسن کے کوئی لشکار ہی الگ ہے، لیکن اندر تو جن اور چڑیل ہی رہے گا نا۔ گنجا وگ لگانے سے بالوں والا تو نہیں ہو جائے گا نا۔ یہ اسی طرح ہے بالکل، آپ رنگ روغن کر دیں اوپر، اندر نیچے بربادی ہو، تباہی ہو، معیشت تباہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بجٹ اتنا ضروری ہے کہ کمپنی یہ افواہیں اڑا رہی ہے لوگوں سے کہ دیکھیں جی ہم عمران خان سے بات تو کرنا چاہتے ہیں، اب معاملات ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، ملک بڑے برے حالات میں، معیشت ان سے نہیں چل رہی ہے، ناکام ہو گیا، یہ باتیں کی جا رہی ہیں، رومرز پھیلائے جا رہے ہیں، لیکن یہ بجٹ پاس کرانا بڑا ضروری ہے۔ یہ اتنا مشکل بجٹ ہے کہ ایسے پاس نہیں ہوگا، اگر ہم نے ہینکی پھینکی کر دی تو خرابی ہو جائے گی، تو ہم یہ بجٹ پاس کروا لینا چاہتے ہیں، ہم 28ویں ترمیم کروا لینا چاہتے ہیں ان سے، اس کے بعد ہم ان کی چھٹی کر دیں گے۔ یہ کہانیاں ڈال رہے ہیں ساری، یہ کہانیاں ہیں، نون لیگ اور جرنیل ایسے ہیں، ایسے کبھی ان کہانیوں پہ یقین نہ کیجئے گا۔ نواز شریف وہ لاڈلا بچہ ہے فوج کا جسے فوج نے پہلی بار جب گود لیا تو اب کبھی نہیں اتارے گی، اس کی زندگی میں نہیں اتارے گی، بلکہ اس کی آل اولاد کو بھی اپنی گود میں رکھے گی۔ یہ ایسا پکا سودا ہے جس میں کوئی رخنا نہیں ڈال سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کے اوپر فوج الزام لگاتی ہے کہ اس نے ایک آرمی چیف کو اغوا کیا، طیارہ سازش کی، اس کو بھارت میں اتارنے کی کوشش کی، لیکن اسی نواز شریف کو واپس آتے ہی ملک میں حکومت دے دی جاتی ہے، پہلے پنجاب میں اور پھر وفاق میں۔ فوج اپنے اندر کا بیانیہ تو زندہ رکھ سکتی تھی نا۔ دیکھو نا 9 مئی کا سو کالڈ بیانیہ بنایا فوج نے، یہ پہلی بار ہے کہ فوج نے تھوڑا سا 3 سال میں ہاتھ تھوڑا رکھا ہے اور بنیان و مرصوص کا ذکر کیا ہے،
لیکن اندر خانے تو وہی ہے کہ کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. اور 13 سازش کیس اگر تھا بھی تو نواز شریف اکیلا تو نہیں تھا, اس کے ساتھ اس کی پوری کابینہ اندر جانی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھ لیں گے نواز شریف پہ کیس بنا تو اس کے بعد اس کو اڑن کٹولے پہ بٹھا کے خاندان سمیت, سامان سمیت, اچھا صرف خاندان سمیت نہیں, سامان سمیت اور گھر کے ملازموں سمیت ملک سے باہر جانے دیا گیا. اتنا لاڈلا بچہ ہے. ظاہر ہے کہ اس ٹائم ایک جنگ ہونی تھی افغانستان میں اور سیاسی حکومت امریکہ کو نہیں چاہیے تھی, تو یہ کرنا تھا, مارشل لا لگنا تھا ملک میں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اگر مارشل لا بھی لگنا ہے تو کتنے پیار سے, لاڈ سے اس پیارے لاڈلے دلارے کو ملک سے باہر بھیجا گیا, اہتمام کیا گیا کہ رائل فیملی کے وہ مہمان بنے. اتنا زبردست اہتمام کیا گیا ان کے لیے مشرف کی طرف سے. پھر اس کے بعد دوسری بار جب نواز شریف کو نکالا گیا تو یار بڑے پیار سے, چاؤ سے اس کو لندن بھیجا گیا, اس کی بیٹی کا بڑا خیال رکھا گیا, اس کی حفاظت کی گئی تاکہ وہ بھی جیل میں نہ جائے, اس کے سارے کیس سٹاپ کر کے رکھے گئے, ہر طریقے سے مینج کیا گیا سب کچھ. تو یہ لاڈلا ہے. اس لیے یہ جو کہانیاں آپ کو سنا رہے ہیں نا کہ جی ہو جائے گی بات, کچھ ہو جائے گا ایسا, یہ کمپنی کے چمچے بہت سارے یہ بات کر رہے ہیں. اور میں انہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کمپنی کے چمچے, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اس پہ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. کیونکہ خبر تو آئی ہے جی کہ کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اور اس کی خبریں بھی ہیں کہ کہیں نہ کہیں بات چیت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. میں نے آپ کو حبیب اکرم کا بھی بتایا تھا کہ انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی ملتی جلتی بات کی تھی کہ حالات کافی خراب ہیں. اور ایک چیز کی طرف اشارہ ظاہر ہے کہ میں بھی کرتا رہا ہوں کہ ٹرمپ کو ایبسولوٹلی ناٹ, کون بولے گا جب وہ کہے گا کہ تسلیم کرو اسرائیل کو, کون بولے گا؟ وہ ایک ہی بندہ بول سکتا ہے نا, اس کا بوجھ وہی اٹھا سکتا ہے نا. کیا جرنیل اٹھا سکتے ہیں؟ کیا شریفین اور زردارین اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے. وہ ایک شخص ہے جو اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ کا, اور وہ اب بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوگا. سہیل افریدی کے حوالے سے میں کمپنی کے چمپو چماروں کو دیکھ رہا ہوں, سارے لگے ہوئے ہیں کہ سہیل افریدی تو گیا. کالے چینل کا ایک شخص ہے, وہ تو ہر روز کہہ رہا ہے کہ جی بس یہ میرا پیغام سنبھال کے رکھ لیں, سہیل افریدی نہیں بچتا, اب اس کا جانا ٹھہر گیا ہے اور وہ جائے گا ہی جائے گا. پھر خبریں آتی ہیں جی کہ گنڈا پور کی اور سہیل افریدی کی نا میٹنگ میں بڑی آپس میں گرما گرمی ہو گئی ہے, اور گنڈا پور نے آگے سے تنزیہ طور پہ کہا ہے کہ اس کے کیا کرتے ہو تم, نام لو نا, کون سازش کر رہا ہے تمہارے خلاف. تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اڑائی جا رہی ہیں. بھائی آپس میں ہو سکتا ہے بات چیت ہوگی, ہو سکتا ہے آپس میں لڑائی بھی ہو گئی ہو, ٹھیک ہے. پھر یہ خبر اڑائی جاتی ہے کہ 25 سے 30 لوگ گنڈا پور اپنے ساتھ رکھ کے وہ سامنے آنے لگے. بھائی دماغ خراب ہے گنڈا پور کا. خیبر پختونخوا میں وہ سیاست تو کیا باہر نہیں نکل سکے گا, وہ ایسا کام کرتا ہے عمران خان کے کسی امیدوار کی, کیونکہ جب تک عمران خان ہٹاتے نہیں ہیں, سہیل افریدی عمران خان کے کینڈیڈیٹ ہے نا, اور یہ حکومت عمران خان کی بنائی گئی کہلائے گی نا. عمران خان کے خلاف بغاوت کرنے کا جو سوچے گا بھی خیبر پختونخوا میں, وہ باہر نہیں نکل سکے گا. سیاست تو دور کی بات ہے, اس کا باہر نکلنا محال ہو جائے گا. وہ اپنے حلقے میں کبھی بھی نہیں جا سکے گا, وہ اپنے گھر میں سکون سے نہیں رہ سکے گا. وہ باہر نکلے گا, اس کو گندے انڈے اور ٹماٹر پڑیں گے. تو گنڈا پور کا دماغ خراب ہے, وہ ایسا کام کرے گا. اندر خانے ہو سکتا ہے وہ کمپنی کے ساتھ رکھا ہو, اس نے میل جو رکھا ہو, اندر خانہ سازش کرتا رہتا ہو سکتا ہے. یہ بالکل باتیں, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا. اس نے جس طرح نقصان پہنچایا اس موومنٹ کو, یہ فوج بھی ختم نہیں کر سکتی موومنٹ جس طرح گنڈا پور نے ختم کر دیا ہے. سہیل افریدی کو تو ڈیڈ بیٹ موومنٹ ملی ہے, وہ کھڑی کر سکتا تھا, لیکن وہ بھی میرے خیال میں کمپنی کے داؤ پیچ میں آ گیا لڑکا, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب وہ آگے کیا کرنے کا سوچ رہا ہے. اس کو ظاہر ہے کہ یہ جو بابے ہیں جنہوں نے اس کے ہاتھ ڈوریوں سے باندھے ہوئے, وہ یہی کہتے ہیں یار ہم بات چیت کر رہے ہیں, ذرا سکون کرو, حوصلہ کرو. کیونکہ جرنیل کیا کہہ رہے ہیں جی, یار بڑا مشکل وقت ہے, ادھر جنگ ہے, ادھر ٹرمپ دباؤ ڈال رہا ہے, ادھر انڈیا بھی پر تولے کھڑا ہے بدلہ لینے کے لیے بنیان مرصوص کا. کیا آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی کے ایک تو ٹاؤٹ ہے نا جو اوپن ٹاؤٹ ہے, کچھ ہیں ہائبرڈ ٹاؤٹس. وہ ہائبرڈ ٹاؤٹ وہ ہیں جو کمپنی پہ 99 ڈیز تنقید کرتے ہیں, لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے جب کمپنی کو حقیقی ضرورت پڑتی ہے نا, وہ ان کی دفاع میں آ جاتے ہیں. انہی میں سے ہائبرڈ 2 ٹاؤٹس کو میں نے دیکھا بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو معاملہ ہے نا, اب کشمیر کے حوالے سے کوئی جنگ ہونے کا خطرہ ہے. بھارت نہ صرف چناب کے اوپر اپنے پروجیکٹس بنا رہا ہے, بلکہ سرنگ بنا رہا ہے نیچے, جسے سارا پانی ڈائیورٹ کرے گا. وہ ٹنل کے ذریعے پاکستان کو خشک سالی سے دوچار کر دیا جائے گا 2029-30 تک. یعنی اگر یہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے, کوئی تگڑی حکومت نہیں آتی جو سٹینڈ لے سکتی ہے, جو بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے, تو پاکستان 2030 تک خشک سالی کا سامنا کر رہا ہوگا. اینڈ اٹس ناٹ ٹو فار. 26 آدھا گزر گیا ہے, 3 سال کی گیم ہے ٹوٹل. 3 سال میں بھارت آپ کو خشک سالی سے دوچار کر دے گا, اور جب مونسون کا موسم آئے گا تو یہاں پہ بدترین سیلاب پیدا کرے گا. یعنی پاکستان پہ ایک بھی بم چلائے بغیر بھارت پاکستان کو تباہ و برباد کر دے گا.
اور اس کے حوالے سے جرنیل کیا کر رہے ہیں؟ کخ بھی نہیں کر رہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی عالمی ڈیولپمنٹس بتاتا ہوں. کلیش رپورٹ نے جو ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے اس میں اوپر انہوں نے جو لکھا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران کے فارن منسٹر کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دا ٹاکس اینڈ ایکسچینج آف میسیجز آر آن گوئنگ. جو بات چیت ہے اور جو پیغامات کا ادھر سے ادھر جانا ہے وہ ابھی چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ. اینڈ انٹل اے اسپیسیفک ریزلٹ از ریچ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو میک اے ججمنٹ اباؤٹ دیم. یعنی ایک خاص کوئی نتیجہ جب تک برآمد نہیں ہو جاتا اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. اینی تھنگ بینگ سیڈ رائٹ ناؤ از اسپیکولیشن اینڈ شوڈ ناٹ بی گیون امپورٹنس. ابھی کوئی بھی بات اگر کی جا رہی ہے تو وہ صرف افواہیں ہیں یا ایسی بس باتیں ہیں, ابھی ان کو اہمیت نہ دیں. پھر ایران کے ہی پروفیسر مراندی لکھتے ہیں کہ ایکسیوس اور ایک اور انہوں نے جریدے کا کہا کہ یہ فیک نیوز ہے, کیونکہ ہر روز ایکسیوس سے خبر آتی ہے جی کہ بس جی ڈیل ہونے لگی ہے, بس جی 2 سیکنڈ رہ گئے ہیں ڈیل ہونے لگی ہے. اب ٹرمپ نے کہہ دیا جی مجھے ڈیل کی کوئی جلدی نہیں ہے, دوبارہ کہہ دیا. اب مارکیٹس کل کھولنے والی ہیں, پھر نئی بونگی مار دیا. یہ ہر دفعہ ایسے کرتا ہے, ہر ویکینڈ پہ یہ بونگی مارتا ہے, مارکیٹ کھولتی ہیں اس کے بعد نئی خبر چھوڑ دیتا ہے. اب پھر کہہ رہا ہے جی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے ڈیل کرنے کی. ایسے میں یوکرین کا صدر ولودیمیر زیلنسکی وہ کوئی نئی کہانی لے کر آ گیا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے there is not enough anti-ballistic missile production in the United States and this could lead to a crisis in different parts of the world. Russia is ramping up its internal production of ballistic missiles. I sent a letter to the White House and to the US Congress. I hope they will understand and respond. 60-65 anti-ballistic missiles per month compared to current challenges is nothing. It is no secret and Russia knows this. We need to expand the production. I asked the previous US administration and I'm asking today's administration to give Ukraine license to produce Patriot missiles. We can increase the production of Patriot missiles. This will help us. This will help the Middle East and any other country that the United States decides to help. Until we produce a European anti-ballistic system, we will need support from the United States. زیلنسکی کہہ رہا ہے کہ رشیا کے بیلسٹک میزائل بنانے کی تعداد زیادہ ہے اور ہمارے پاس جو اینٹی بیلسٹک میزائل بنانے کی جو شیلڈ ہے وہ سلو ہے. امریکہ صرف 60 سے 65 بنا رہا ہے پر منتھ, یہ کافی نہیں ہے. تو ہمیں آپ لائسنس دے دیں, جو امریکہ کا سب سے جدید نظام ہے, پیٹریٹ سسٹم ہے, وہ ہم بنا سکیں. ہمیں لائسنس دے دو تاکہ ہم بنا سکیں, کیونکہ یورپ اپنی بھی دفاعی شیلڈ بنانے کی تیاری کر رہا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن وہ ظاہر بنتے بنتے بنے گی, اس پہ تجربات ہوں گے, کتنے سال لگیں گے, 5 سال لگیں گے, 10 لگیں گے آپریشنل ہونے میں, کوئی پتہ نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تب تک امریکہ کو ہماری مدد کرنی پڑے گی اور ہم بنا کے نہ صرف اپنے استعمال میں لائیں گے بلکہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جہاں پہ ابھی کمی ہو گئی ہے, کیونکہ امریکہ کے لیے ابھی نمبر 1 پرائیورٹی کیا ہے؟ اسرائیل کے میزائل سسٹم کو رمپ اپ کرنا, دوبارہ پری وار سٹیٹ پہ لے کے جانا, اور تب یہ اتنا بڑا سیز فائر ہوا ہے ابھی تک. اگر ایران دوبارہ حملے جاری رکھتا اور کرتا رہتا تو اسرائیل کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم تھا وہ تقریباً ایگزاسٹ ہو چکا تھا اور ہر میزائل لگنا تھا. تو بڑا اسٹریٹجک پاز کیا گیا ہے اور پاکستان کا استعمال کیا گیا ہے. اس میں لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. پاکستان کو استعمال کر کے اسرائیل کے لیے وقت لیا گیا ہے کہ امریکہ جو میزائل شیلڈ ہے اس کے لیے میزائل جو اینٹی میزائل سسٹم ہے وہ اچھا خاصا جو سٹاک ہے وہ اسرائیل دوبارہ پہنچا سکے, اور پھر اپنی بیسز جو ان کی تباہ ہو گئی ہیں وہ دوبارہ فوراً کھڑی نہیں کرنے والے. تو وہاں سے انہوں نے اپنے فوجی ہٹا لیے ہیں. عرب ممالک بھی اکیلے پڑ گئے ہیں فی الحال, اور ہو سکتا ہے کہ پرماننٹلی اکیلے رہ جائیں, اور یہ ایران کا بڑا احسان ہوگا عرب ممالک پہ. جیسے العدید بیس تقریباً انہوں نے اس کا ستیہ ناش ہی کر دیا تھا. سعودی عرب میں جو بیس تھی ریاض میں, سلطان آئی تھنک, اس کا بھی اچھا خاصا نقصان کیا گیا. یو اے ای میں بڑا اچھا خاصا نقصان ہوا, کویت میں بڑا نقصان ہوا, بحرین میں بڑا نقصان ہوا امریکی بیسس پہ. سو اب میزائل ڈیفنس شیلڈ کی ساری گیم ہے اور اس لیے یہ اتنی بریک لی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے 2 مہینے اور بریک لے لی جائے, لیکن ہو سکتا ہے یہ پھر حملہ کر دیں ایران کے اوپر. جب ان کو لگے نا ہمارا میزائل دفاعی نظام اب تیار ہو گیا ہے اور ہم ایران پہ بہت بڑا آنن فانن حملہ کر سکتے ہیں اور رد عمل کے لیے ہم تیار ہیں, تو پھر یہ کر ڈالیں گے. اس دوران آپ کو پتہ ہے یو اے ای کیا کر رہا ہے؟ اپنی تمام آئل فیلڈز کو میزائل ڈیفنس شیلڈ اور ڈرون ڈیفنس شیلڈ سے لیس کر رہا ہے تاکہ یہاں دوبارہ کوئی میزائل یا ڈرون نہ آ سکے. اسی طرح باقی عرب ممالک بھی کریں گے. جب سب محفوظ ہو جائیں گے تو یہ ایران کے اوپر دوبارہ چار دوڑ سکتے ہیں. یہ خدشہ موجود ہے. اس لیے ایران کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ابھی اپنی باتیں منوا کے پاؤں انہوں نے گردن پہ رکھا ہوا ہے امریکہ کی, اور جتنا کروا سکتے ہیں کروا لیں, کیونکہ ان کے ارادے ظاہر ہے کہ کسی ٹائم بھی بدل سکتے ہیں اور آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ان حالات میں جرنیلوں کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟
جرنیلوں کے پاس سرنڈر کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو وہ ایک آپشن ہے صرف، اور وہ یہ آپشن ہے کہ ایران جنگ بند ہو جائے، امریکہ اور یورپ اور باقی جو اتحادی ملک ہیں امریکہ کے، وہ پاکستان پہ پیسوں کی بارش کر دیں سرمایہ کاری کے نام پہ یا جس بھی طرح سے، تو پھر تو جرنیلوں کے پاس آپشن ہی آپشن ہے، پھر قومی حکومت ہی بنے گی۔ پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ قومی حکومت ہی بنے گی اگلے سال، ٹھیک ہے، اس سال کے اینڈ یا اگلے سال کے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا، فوری طور پہ ایران جنگ بند نہیں ہوتی، معاملات خراب رہتے ہیں، یہ جنگ بڑھ جاتی ہیں، یہ جو قیمتیں اوپر گئی ہوئی ہیں یہ مزید بڑھ جاتی ہیں، پاکستان میں معیشت جس طرح برباد ہو رہی ہے مزید برباد ہو جاتی ہے، کسان جیسے رول گیا ایسے مزید رولتا جاتا ہے، ابھی تو رول گیا ہے نا، ابھی آپ کو پاس نمبر سامنے آئیں گے، تو پھر ان کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا اور ملک عمران خان کے حوالے کرنا پڑے گا، اور فوج کو اپنے اندر سے کچھ جرنیلوں کو نکال باہر کرنا ہوگا، اور انہیں شاید فوج خود سیف ایگزٹ دیتے جیسے مشرف کو دی گئی تھی راحیل شریف کے دور میں کہ آپ جی ملک سے باہر چلے جائیں، بس بہتری اسی میں، تو ایسے ہو سکتا ہے کہ فوج خود ہی عاصم منیر کو کہے، فیصل نصیر کو، دو چار اور جو ہے یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے آج کل، ایسے دو چار اور جرنیل ہیں جن کو کہا جائے جی کہ آپ سیف ایگزٹ یہی ہے کہ آپ یا تو دبئی چلے جائیں یا کسی اور ملک میں اگر آپ کا بنتا ہے تو وہاں چلے جائیں، جہاں بھی آپ نے کوئی جزیرے شیرے لیے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ شفٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد فوج جو ہے وہ ریسیٹ کرنے کی کوشش کرے کہ پچھلا نقصان ختم کرتی ہیں اور ملک کم از کم قائم تو رہے تاکہ ہمارے للے تللے چلتے رہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ سارا نزلہ چند جرنیلوں پہ ڈال دو، یہ فوج کا ہمیشہ سے موڈس آپرینڈی رہا ہے، پہلے سارا نزلہ ایوب پہ ڈال دیا، پھر سارا نزلہ یحییٰ خان پہ ڈال دیا، پھر سارا نزلہ ضیاء پہ ڈال دیا، پھر سارا نزلہ مشرف پہ ڈال دیا، پھر باجوہ گیا تو سارا نزلہ اس پہ ڈال دیا۔ اب یہ جائے گا نا، فوج کیا کرے گی، سارا نزلہ عاصم منیر پہ ڈال دے گی اور خود کہے گی جی ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو اچھے جرنیل ہیں۔ لیکن قوم یہ سمجھ چکی ہے کہ اچھے جرنیل کاکور سے آ ہی نہیں سکتے، بلکہ جہاں سے یہ آیا ہوا ہے وہاں سے بھی نہیں آ سکتے۔ اب یہ اس کی ٹریننگ کاکور میں تو نہیں ہوئی، لیکن ٹریننگ جس طریقے سے کی جاتی ہے وہ ایک ہی ہے، سوچ ایک ہی ہے، انداز ایک ہی ہے۔ میں بہت سال پہلے یعنی اس صدی میں نہیں، پچھلی صدی میں کاکول گیا تھا 90 کی دہائی میں یار وہاں اندر داخل ہوا اور میں دیکھتا ہوں یار یہ پاکستانی ہے، ایسے میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف، وہ پورا ایسے لگ رہا تھا کہ ہم کسی برٹش راج کی کسی کالونی میں آ گئے ہیں، ایسا ماحول ہے۔ میس میں چلے جاؤ وہاں بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ یہ ماحول بدل دیتا ہے انسان کو، بالکل تبدیل کرتا ہے، نارمل انسان نہیں رہتے۔ پھر جب ریٹائر ہوتے ہیں نا دوبارہ عام انسانوں میں واپس آتے ہیں، شاید کوئی تھوڑی بہت انسانیت واپس آ جاتی ہے، لیکن جب انسان وہاں جاتا ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، یقین مانے آپ کا مغز ہی گھوم جائے۔ یہ سوچ ہمیشہ سے رہے گی فوج کی کہ یار جو چلا گیا جرنیل سارا اس سے پاؤ، اپنے آپ کو دوبارہ سے اچھے جرنیل قرار دو اور آگے بڑھو۔ تو یہ ہو سکتا ہے تب اگر مکمل طور پہ ناکامی، بربادی اور یہ سب کچھ اسی طرح رہا، تو پھر ان کو چلتا کرنا پڑے گا، پھر آپشن ختم ہو جائیں گے۔ عمران خان یہ کیلکولیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اس بات کو غور سے سنیے گا، ایک بندہ جب وزارت عظمیٰ کی کرسی دیکھ چکا ہوتا ہے تو اس کو اوپر بیٹھ کے پاکستان کے سارے مسائل نظر آ جاتے ہیں۔ عمران خان چیزوں کے اندر جا کے گہرائی سے سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان گورنبل نہیں ہے، پاکستان چلانا جرنیلوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عمران خان جانتے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ ہی از اونلی ویٹنگ فار دی انیویٹیبل، کہ یہ جو ہونا ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے، ان کو سرنڈر کرنا ہی کرنا ہے، ان کو ہتھیار ڈالنے ہی ڈالنے ہیں۔ تو میری قوم اگر بزدل بھی ہے، بے شرم بھی نکل آئے ہیں، میں بغیرت کا لفظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یقین مانے کہ ہمارے لیے ہر لفظ جو ہے وہ کم ہے کہ ہمارے اوپر جس طرح کا ظلم ہوا، یعنی کسی کی جرأت ہے دنیا کے کسی ملک میں کہ کسی کا ووٹ چوری ہو جائے اور وہ گھروں میں بیٹھ جائیں۔ امریکہ جہاں پہ ووٹ چوری ہونے کا تصور نہیں تھا، ٹرمپ نے وہاں بھی ایسا بیانیہ بنا دیا تھا، لوگ کیپٹل بلڈنگ میں چڑھ دوڑے تھے کہ ہمارا ووٹ چوری کیا تم نے۔ جھوٹا ہی بیانیہ ہو یا سچا ہو سکتا ہے چوری ہوا ہو سکتا ہے نہ ہو، لوگوں سے برداشت نہیں ہوا، وہ چڑھ دوڑے تھے۔ مغربی ممالک میں سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اس چیز کا۔ یقین مانے کہ ووٹ چوری ایک ایسی چیز ہے کہ غیرت مند قومیں برداشت نہیں کرتی ہیں، اور 2024 پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ تھا ووٹ کا۔ ظاہر ہے کہ اس ٹائم پی ٹی آئی لیڈرشپ کو مینج کر کے سب مینج کیا گیا اور لوگوں کو کنفیوز کیا گیا، لیکن اس کے بعد اب ہم نے اپنے ووٹ واپس لینا تھا، اپنا ووٹ واپس چھیننا تھا، لیکن ہم گھروں میں بیٹھ گئے ڈر کے سارے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں نے سرنڈر جب بھی کرنا ہے معیشت اور عدم استحکام کی وجہ سے کرنا ہے،
کیونکہ یہ استحکام لانے میں ناکام ہے اور معیشت استحکام کے بغیر چلتی نہیں ہے، اور جب تک آئین اور قانون نہیں ہوتا تب بھی معیشت نہیں چلتی۔ اور سرمایہ کاری، وہ میں نے آپ کو شروع میں خبر دکھائی، اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادیں ضبط کریں گے، اور بے وقوفوں ملک چلائی اوورسیز پاکستانی رہے ہیں۔ ہمارا جو اس ٹائم تجارتی خسارہ ہے وہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز پورا کر رہی ہیں، ورنہ تجارتی خسارہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ پاکستان ایک ماہ میں دیوالیہ ہو جائے، ایک ماہ میں۔ اوورسیز پاکستانی ایک مہینہ، اگر صرف ایک مہینہ اوورسیز پاکستانی روک کے بیٹھ جائیں پیسے $3.5 ارب، ہمارا تجارتی خسارہ اور ادھر سے پیسہ نہ آنا، پاکستان پٹھے پہ بیٹھ جاتے ہیں ہمارے، کیونکہ ہمارے پاس جو $5.5 ارب یا $8 ارب سعودی عرب کا ہے وہ تو ہم یوز نہیں کر سکتے، وہ تو صرف بینک میں رکھنے کے لیے دیا ہے انہوں نے، $5.5 ارب ہے۔ اسی طرح چین نے ہمیں دیا ہوا ہے، اگر کچھ قطر نے بھی دیا ہوا ہے تو وہ تو ڈپازٹ ہے، $10-12 ارب ہم نے صرف رکھا ہوا ہے 15-16 میں سے، تو $4 ارب تو ہمارا مہینہ نکالنے کے لیے بھی کافی نہیں ہے، امپورٹس کور کرنے کے لیے، تو ہم کیا کریں گے پھر؟ یہ یقین رکھیں کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ایونچولی انہوں نے سرنڈر کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر عوام نکل آئے اور یہ سرنڈر کریں تو ملک بچ سکتا ہے، اب بھی یہ 2 سال بعد سرنڈر کریں گے تو شاید ملک عمران خان بھی نہ بچا سکے، یہ فرق ہے۔ آپ سے انشاءاللہ کل پاکستان ٹائم ملاقات ہوگی دن کو 3 بجے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔